پاکستان میں کرپٹو کرنسی صارفین کے لیے بڑی خبر، اس جو ہے عنوان سے خبر آپ دیکھ رہے ہیں. آج دوپہر کو جب پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو ایک ادارہ ہے ان کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیے گئے. اس کی اہمیت کا اندازہ ناظرین آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ ایم او یو سائن ہوا پاکستان اور فائنینشیل لبرٹی کے ساتھ، ان کے جو آفیشلز یہاں پہ موجود تھے، تو پاکستان کی تمام تر سیاسی اور ملٹری قیادت حکومتی جو خاص طور پر موجود تھے، چیف آف ڈیفنس فورسز بذات خود موجود تھے، کیونکہ وہ بڑے جو ہے نا اس کو شارپلی فوکسڈ ہیں آن دس ایشو، کیونکہ پاکستان کے جو معیشت کے چیلنجز ہیں، ظاہر ہے ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، دفاع بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کے جو چیلنجز ہیں اس کو جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ جو نیا دور ہے اس کے اندر داخل ہوں. شعیب نظامی سے جانتے ہیں پہلے یہ جو آمد ہوئی ہے اس سے کیا کچھ جو مقاصد ہیں ہمارے، ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد کے اندر اب یہ پیسہ استعمال ہوگا، پاکستانی جو ہیں وہ باہر سے پیسہ پاکستان لا سکیں گے. شعیب نظامی ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا یہ کس طرح آگے معاملہ بڑھے گا اور یہ کتنا بڑا قدم ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. جی، چونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 40 کروڑ پاکستانیوں کے پاس کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کے اکاؤنٹس ہیں، اور یہ دنیا کی تیسری بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ ہے، جس کو جو ہے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے جو ہے اب منسلک کیا جائے گا اس تمام کے تمام نظام کے ساتھ. اور اسی لیے پاکستان جو نئی ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت ہے اس میں داخل ہو رہا ہے. جو ورلڈ فائنینشیل لبرٹی ہے، یہ چونکہ جو امریکی صدر ہے ٹرمپ، ان کی فیملی کے اس میں میجر شیئر ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں چین کے بعد امریکی جو کمپنیز ہیں ان کا سرمایہ اور ان کا جو اعتماد ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ ہے اس کے لیے بڑی اس میں مدد ملے گی، اور خاص طور پہ جتنی بھی بڑی عالمی فن ٹیک ادارے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا تعاون بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس ہے اس میں پاکستان کو بڑی مدد ملے گی، اور پاکستان میں جس وقت ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ ساتھ جو کیش لیس اکانومی ختم کرنے کے لیے اقدامات ہیں اس میں بھی بڑی مدد ملے گی. اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نے پوری ایک جو ہے نا وہ ایک ڈرافٹ بنا کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا ہوا ہے، جو اس وقت جو ہے وہ زیر غور ہے، اور اس ڈرافٹ کے میجر حصے جو ہے اب تک اس میں کچھ منظور ہو چکے ہیں، کچھ اس میں ترامیم کی گئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل اثاثے ہیں اور جو ڈیجیٹل تجارت ہے اس کو شفاف بنایا جائے گا، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے جو اسٹینڈرڈ کے مطابق بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ شعیب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا حسن کے پاس بھی ہوں. حسن، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کافی زیادہ اس کے اوپر آپ کا انٹرسٹ بھی ہے، بذات خود آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ سوال بھی آپ کے ذہن میں. پہلی چیز تو یہ کہ اسٹیبل کوائن فائنینشیل ٹیکنالوجیز ہے جس کے ساتھ ایم او یو ہوا ہے، یہ ایفیلیٹڈ ہے جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے اس کے ساتھ. اس میں جو کراس بارڈر پیمنٹ ہونی ہے، شعیب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیمنٹس ہوں گی اس میں تو کوائن کی جو پرائس ہے وہ ڈٹرمن ہوگی نا، تو دونوں اطراف میں ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ جو کوائن ہے اس کی پرائس ایکس ہے. دونوں اطراف میں جب ہوگا تبھی ڈیجیٹل پیمنٹ ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ، یہ جو ڈالر کے اندر انٹرنیشنل جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ اس کو ریپلیس کر دے گی. جی دیکھیے، اس میں جو اسٹیٹ بینک نے جو ڈیجیٹل ایک جس کو سی بی ڈی سی کہتے ہیں، ڈیجیٹل سینٹرل ڈیجیٹل کرنسی بینک، اس کے اندر جو ہے جتنے بھی ہماری جس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ ڈالر کے موجودہ ریٹ کے مطابق ہی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً $24 بلین پاکستانیوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں. ایک منٹ دوبارہ رکیے گا یہاں پہ، میں ذرا یہ فگر آپ نے کوڈ کیا ہے شعیب نظامی صاحب، یہ بہت بڑا فگر ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ $24 ارب جو ہیں وہ پاکستانیوں کے باہر اس کرنسی کی مد میں یا اس کے چکر میں بڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان آ سکیں گے کرپٹو میں. جی بالکل. یہ بلال الدین ثاقب صاحب کا جو ہے اس کے اوپر پورا ایک ورکنگ پیپر ہے جس میں یہ ایک اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان کے $24 بلین پاکستان سے باہر پڑے ہوئے جو کہ اس رستے کے ذریعے اور آ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو چونکہ چین کے ساتھ بھی، یہ بنانس کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس میں تقریباً پاکستان اپنے $2 ارب کے ٹی بلز بھی رکھ سکے گا. ان کی ویلیو بھی انکریز ہوگی تو اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ انتظامیہ کے ڈائریکٹر ہیں بو ہائنز، ان کے ساتھ پاکستان تمام کے تمام جو انٹرنیشنل شفافیت کے سے متعلق جو ریگولیشنز ہیں ان کو ایک ایک لائن کو جو ہے وہ یقینی بنا رہا ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں
पूरी की पूरी इंडिया में तहलका मचा हुआ है, और एक साल के अंदर जो पाकिस्तान ने इकदाम किए उसके ऊपर इंडियन सरमायाकार और इंडियन मीडिया वो मुसलसल पाकिस्तान को उभरती जो डिजिटल इकॉनमी मैशत है उसमें जो है वो तस्वर कर रहा है, उसका मुतरफ हो रहा है। इसीलिए जो है वहाँ पर बहुत शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से बहुत आगे जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे वर्चुअल एसेट से मुतालिक जो लॉज हैं उनको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके ऊपर मेरे पास सवाल है, लेकिन सबसे पहले चौधरी रामसन साहब को हम पीछे तो नहीं रख सकते, ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो बूमर्स हैं तो वो उनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कल को सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जो है क्रिप्टो के अंदर चौधरी साहब भी कर रहे हो। चौधरी साहब कोई सवाल है तो प्लीज शुएब से पूछ लीजिएगा। निजामी साहब, तो ये जो खदशा और खौफ है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी, इसके ऊपर कोई सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट फुल प्रूफ रखा गया है, या जिसकी मर्जी यहाँ से पैसा उठाए और चला जाए? ये अहम नुकता है शुएब, मेरा सवाल इसी के मुतलका है। रेगुलेशन, जाहिर है ये नया फील्ड है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो रेगुलेशन के ऊपर काम हो रहा है। मैं कोई एक कहीं पे पढ़ रहा था कि उसमें हम थोड़ा सा ना मतलब सुस्त हैं। जिस तरह अंदाज से हमें प्रोएक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए, जरा उस अंदाज से काम नहीं हो रहा है। शुएब, अथॉरिटी तो बन चुकी है ना शुएब? जी, अथॉरिटी जो है जुलाई में बन गई थी। इसके जो दोनों के दोनों जो लॉज है वो कौमी असेंबली सेनेट में मौजूद है, जहां गवर्नर स्टेट बैंक ने पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान पेश किया था कि इसको एफएटीएफ के जरिए जो जितने भी एक्शन प्लान हैं उनसे कैसे मुंसलिक किया जाएगा। और शफाफियत, चूंकि ये एक डिजिटल इकॉनमी है, एक कैशलेस तो है नहीं, इसकी एक ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होगी और बाकायदा कंप्लाइंस हो रही होगी। इसलिए इसमें जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा होगा। इसीलिए पाकिस्तान के तमाम जितने भी पार्लियामेंट्रियंस हैं वो 57 सफ़ों का वो लॉ है, उसकी एक लाइन को पढ़ रहे हैं, उसमें तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं और जो इस तमाम इश्यूज को देख रहे होते हैं। इसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, जो पुराने जो सेनेटर्स है एक्सपर्ट वो भी शामिल होते हैं, और इसीलिए इस लॉ को अभी तक जो है वो तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए सिर्फ पढ़ा जा रहा है जब भी मौका मिलता है। इसका मकसद ये है कि एफएटीएफ की जो कंप्लाइंस है वो यकीनी बनाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो फाइन्स जो है वो इसी के एक्सपर्ट हैं, तो पहले आपने कर दिया आज नहीं, वो मुआहदा सर मुफाहमत एमओयू है ना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब आने वाले दिनों में तो सुन रहे हैं कि रियल एस्टेट के भी बिटकॉइन आ रहे हैं, फिर बाकी एसेट्स हैं वो भी डिजिटल के ऊपर साथ वो अपना कॉइन लॉन्च कर सकेंगे। इज इट करेक्ट? जी, जैसे ही ये अथॉरिटी अपने रेगुलेशन के बाद जो है वो लॉज को मुतारिफ करा देगी तो मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक चेन्स के जरिए छोटे छोटे जो है वो एसेट बनते चले जाएंगे, उसके जो है वो मेंबर्स बनते चले जाएंगे और उनके ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए उनका जो है ना वो जो मुनाफा होगा वो उन तक मुंतकिल होगा।